ارادہ جو بھی ہو، کوچے کوچے، گلی گلی، قریہ قریہ، شہر شہر، صرف علی علی کی آواز پہنچ رہی تھی۔ کہا شعر الہی کا اعلان ولایت ہے، اونٹ و اونٹنی والوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، نیسم اسی خیال سے سنی پہ چڑھ گئے تھے۔ جنہیں خوشی تھی وہ کہتے تھے کیا کریں، مولا کو، علی کو ولایت کا اعلان کر کے رسول علی کو مولا بنا رہے تھے، خوشیاں بڑھ رہی تھی۔ جنہیں برداشت نہیں تھا دانت پیس کے کہتے تھے، آنا چاہتے تھے علی کو مولا بنا رہے ہیں۔ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. صلوات محمد حبیب کی اور امیر کائنات کے اعلان ولایت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنی جانب سے آپ سب کی جانب سے کائنات کے تمام طرزی وجود ذرات کی جانب سے فرزند نوشاہ غدیر منتقم خون حسین سرکار حجت یوسف زہرا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں اس مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آقا ہم سب کو مولیان حیدر کرار میں شمار فرمائیں گے. ایک صلوات کا سہارا دے دے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان سے بہرحال نزدیک ہو رہے ہیں اور کتنا اچھا ہے کہ نماز ولا کے بعد سجدہ الہی بجا لائے جائیں اور ابھی ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہوتے ہی پیش پروردگار شکرانے کا سجدہ ادا کرنے کے معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ساقی کوثر کے ہاتھوں سے کوثر عنایت فرمایا ہے اور یہ وہ شراب طہور ہے اور اتنا شفاف و پاکیزہ ہے جس میں کسی بھی 3 اور 13 رنگ کی کوئی ملاوٹ نہیں پائی جاتی. اتنا کھرا ہے، پاکیزہ ہے، شفاف ہے. ان معروضات کو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ بعد میں آنے والے ہمارے علماء کرام اور دیگر حاضرین کی مشکل ہوگی تو یہ جو خلیج ہے جو راستے میں جو جگہ ہے اس کو ابھی سے پر کر لیں ورنہ کندھوں پہ سفر کرتے ہوئے آئیں گے پھر آپ پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے مجھے بہت تکلیف ہوگی. الہی نظام یہ ہے کہ اس نے
جب بھی اعلان کسی چیز کا کیا ہے تو کبھی ڈھکی چھپی بات نہیں کی ہے، کھلے عام گفتگو کی ہے۔ الہی مزاج یہ ہے کہ کبھی در پردہ کسی سے گھبرا کے، چھپا کے، چرا کے، نظریں بچا کر کے کبھی گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ والا کل شیء قدیر ہے، مختار ہے، قہار ہے، جبار ہے، اور ہر چیز پر اس کا تسلط اور اختیار رکھتا ہے۔ اور تو جب ایک مالک و مختار کی جانب سے ہو رہا ہے اور والا کل شیء قدیر جب بیان کر رہا ہے، کس کے لیے؟ جو غالب والا کل غالب ہے۔ اگر بھگوڑوں کا تذکرہ ہوتا تو آنکھیں چرا کے اور بجا کے گفتگو کی جاتی، جب مرد میدان کا تذکرہ ہے تو ارادہ بھی یہی ہے اور شرف بھی یہی ہے کہ جب مرد میدان کا تذکرہ ہو تو کسی جھوپڑی میں نہ ہو، کھلے میدان میں تذکرہ کیا۔ جھوپڑیوں میں اکڑو بیٹھتے ہیں، وہ نظریں چرا کے گفتگو کرتے ہیں، وہ جو ڈرتے یہ ہے کہ یہ مال کہیں کوئی دیکھ نہ لے، بانٹتے ہوئے کہیں کوئی جان نہ جائے، کسی مال پر آ کر کے کوئی ہاتھ نہ رکھ دے کہ تم یہ لائے کہاں سے ہو۔ لیکن جب کبھی اس کا وارث ہوتا ہے اور جب اس کا مالک ہوتا ہے، چرایا ہوا مال اپنا ہوتا ہے، چرایا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو بانٹنے والا بھی سینہ زوری کے ساتھ بانٹتا ہے، جو لے رہا ہوتا ہے اسے بے افتخار ہوتا ہے، نہ نگاہیں چراتا ہے، نہ دائیں بائیں والوں کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے آنے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ جھوپڑیوں میں چوری کا مال بکتا ہے، میدان میں ولایت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور یہی اعلان رہا کہ بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک اسپیشل میٹنگ کی جاتی ہے، سیاست مدار افراد بھی ہمیں سن رہے ہوں گے اور یہاں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے جنہیں واقفیت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میٹر اتنا سیکریٹ میٹر ہوتا ہے اور کتنا اہم ہوتا ہے کہ پہلے اس کو VIP طے کر لیتے ہیں، اور جب وہ مسئلہ ویریفائی ہو جاتا ہے، اوکے ہو جاتا ہے، اس پر جب دستخط ہو جاتی ہے، تب جب اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے ملأ عام میں بیان کر دیا جائے۔ اصول یہی ہوتا ہے، قانون یہ ہوتا ہے کہ کوئی قانون جب پاس ہونا ہوتا ہے تو قانون عوام میں آ کے پاس نہیں ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے۔ الہی نظام کے تحت یہ سر الہی، یہ راز الہی، وہ لوگ جسے تاریخ سفر معراج کہتی ہے۔ سفر معراج تو ادب اور تاریخ کی دنیا میں سفر معراج کہا جاتا ہے۔ سفر معراج کے دو ایجنڈے تھے، سفر معراج کے دو ایجنڈے تھے۔ جانے کے بعد ایک کسی کو لانا تھا اور ایک کسی کا پیغام لانا تھا۔ سفر معراج کے دو ایجنڈے تھے، ایک کسی کے وجود کو لانا تھا اور ایک کسی پیغام کو لانا تھا۔ جس کا وجود لانا تھا وہ سیب کی شکل میں تھا، جس کا پیغام لانا تھا وہ سینے میں محفوظ تھا۔ جس کا وجود لانا تھا وہ سیب کی شکل میں تھا، جس پیغام کو لانا تھا وہ سینے میں محفوظ تھا۔ اور اگر سینے میں محفوظ نہ ہوتا تو پروردگار کا ایک لفظ لہجہ بدل نہ گیا ہوتا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ بات کہہ دیجئے تو آپ پلٹ کے کہیں گے قبلہ کون سی بات؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے پہلے کچھ نہیں کہا ہے، اور اگر ہم نے آپ سے کہہ دیا تو اچھا وہ ہاں میں کہہ دیتا ہوں۔ بس بات اتنی سی تھی، جب لہجہ تلاوت و قرآن الہی بدلا کے بعد پہنچا دیجئے تو پیغمبر نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کون سی بات، پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سی بات، جانا اور پہچانا، لہجہ بھی تھا، پیغام تھا، بس ذرا سا ان محلوں کا ذرا سا ڈر تھا جو سب ماننے کو تیار تھے مگر علی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو سیاست یہ ہوتی، قانون بنتا کہیں اور ہے، اعلان کہیں اور کیا جاتا ہے، بنا کہیں اور تھا، صرف اعلان ہونے کی بات تھی۔ تو جب بن گیا قانون، قانون بننے کے بعد یہ دونوں ایک مقنن جانے اور ایک قانون کا اعلان کرنے والا جانے۔ بنایا پروردگار نے، اعلان کرنے والے کا نام ہے رسول، بنانے والے کا نام ہے پروردگار۔ بنا ہے اتنا راز میں کہ اسپیشل سواری کا انتظام کیا گیا، بنا ہے یہ راز کتنا اسپیشل سواری کا انتظام کیا گیا۔ اور میں اردو کا جملہ استعمال کروں گا، یہ اتنا سیکریٹ میٹر تھا کہ پیغمبر کو راتوں رات سفر کرنا پڑا ہے۔ بہت ساری ایمرجنسی میٹنگیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ذمہ داروں کو دیر گئے 2-3 بجے رات کہا جاتا ہے کہ نب آپ اٹھیے اور آ جائے، کہیں سو کے نہیں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اسی وقت آپ کو اٹھ کر کے آنا ہے۔ دن دوپہر جاتے، لوگوں میں شور مچا کر کے جاتے، تو سبھی کا بات نہیں تھی۔ سفر معراج کے راز کا ایک راستہ، رات کے راتوں رات پیغمبر کو جانا پڑا، وعدہ ہوا۔ اور مزے کی بات، میں سفر معراج نہیں پڑھنا چاہتا، یہ تو سارے علماء نے لکھا، اپنے پرائے نے لکھا، چاہے خواب کے ذریعے، چاہے وجود ظاہری اور فزیکی کے ذریعے، مگر سب یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر وہاں جب گئے ہیں تو ایک ہاتھ نے اس ہاتھ سے ہاتھ ملایا ہے۔ یہ تو سب لکھتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ نے پیغمبر سے ہاتھ ملایا ہے۔ اب وہ ہاتھ جس کو نظر آ جائے، وہاں کی بینائی کی ضرورت ہے، تو سب نے لکھا ہے کہ ایک ہاتھ نے ہاتھ ملایا ہے۔
براق تو سب نے لکھ دیا کہ پیغمبر گئے ہیں، لیکن علی کی سواری کوئی نہیں لکھ سکی ہے، کوئی تاریخ نہیں لکھ سکی. وہ سیکریٹ میٹر جو وہاں طے ہوا تھا کہ اس بات کو جا کر کے لوگوں میں اعلان کر دینا ہے، اب یہاں سے پیغمبر جب نکلا ہے تو جب یہ تاریخ نے لکھا کہ ذوالعشیرہ میں کثیر اس کا ذرا سا ہنٹ دیا تھا، جسے آپ کہتے ہیں حدیث میں منبادی اور انتا یحازہ، یہ ساری روایتوں کہتے ہیں ایک ہلکا سا اشارہ تھا. اچھا تو ٹھیک، اب کے بعد یہ، اور اس کے بعد مینا میں، مزدلفہ میں، مشعر میں پیغمبر نے کعبے کے پاس کعبے کے پردے کو پکڑ کر کے 12 پیغمبر کے لب جیسے گویا ہونا چاہتے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتے تھے. تاریخ نے لکھا ہے کہ اب میں کیا کروں، ایک غیر ادبی لفظ ہو جائے گا، مگر یہ رقص مزاج لوگ، میں بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کر لفظ کو، رقص مزاج لوگ سیٹیاں اور تالیاں بجانے لگتے تھے. ابھی بھی جہاں سیٹیاں اور تالیاں بجے وہاں غدیر کا کوئی گزر نہیں ہے. جہاں دھمبار ڈالا جائے، جہاں ڈھول کی تھاپ ہو جائے، وہاں غدیری نہیں ہو سکتے. وہ سیٹی وہی بجانے والے ہیں جو غدیر کے پیغام کو سننا نہیں چاہتے ہیں. آل محمد کا موسیقی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، آل محمد کا موسیقی اور ڈھول اور تاشے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. صلوات کے سائے میں سفر کرتے ہیں، نعرہ حیدری لگا کر کے منزل تک پہنچتے. ڈھول سے ہمارا کیا رابطہ ہے؟ بجائیں وہ جن کی آواز میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے. ڈھول و تاشوں کا سہارا وہ لیتے ہیں جن کے گلے میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے. تھاپ کے سہارے وہ چلتے ہیں جن کے سینے میں کوئی جان نہیں ہوتی. ان رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، لہجے میں فاطمی لہجہ پایا جاتا ہے، خوف کا امکان نہیں پایا جاتا. اب یہ ہوا، راز وہاں بنا. سفر آنے کے بعد اب ہوا کہ اعلان کرتے، مینا میں، مزدلفہ میں، مشعر میں، عرفات میں پیغمبر بار بار کہنا چاہتے تھے، کچھ ایسے ہی جو سازی اور فضا سازی کرنا چاہتے تھے، سیٹیاں بجانے لگتے تھے، تالیاں بجانے لگتے تھے، بولنے نہیں دیتے تھے. یہ ان مزاج کو پہچانیے. مجلسوں پہ پابندی آج لگائی ہے، قول پیغمبر پہ پابندی کل لگا رہے تھے. کل سیٹیوں کے ذریعے، تالیوں کے ذریعے پیغمبر کو بولنے نہیں دے رہے تھے، آج پرچی کاٹ کے بولنے نہیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مزاج کو آپ کو پہچاننا ہوگا. مینا سے پیغمبر نکل گیا، حج مکمل ہو گیا، اور آخر کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچ گئے، ایک ایسے چوراہے پہ پہنچ گئے کہ جہاں سے تشدد تھا، افتراق تھا، جدائی تھی، ایک دوسرے سے دور ہو جانا تھا. اب کے ملے پتہ نہیں کب ملے، زندگی ساتھ دینا ساتھ دے، ہو سکتا ہے یہاں سے جدا ہو جائیں، طوفانی ریگستانی طوفان ہم کو اپنے دامن میں لے لے اور ہم اپنے گھر تک بھی. بس سارے احتمالات کے باوجود اب یہاں سے آئیے، میں صرف ایک ادبی لب و لہجے میں پڑھتا ہوں. تاریخ نے لکھا ہے، اس کو صحیح مسلم نے بھی لکھا ہے اور دیگر تمام اہل سنت کی کتابوں نے لکھا. راوی کا نام میں بعد میں پیش کروں گا. راوی کہتا ہے کہ ہم ایک جگہ منزل پر جب پہنچے تو پیچھے سے ایک تیز رفتار سواری والا شخص آیا اور اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی، جہاں تک پہنچے ہو وہیں رک جاؤ، اور رکو ہی نہیں، الٹے پاؤں واپس آؤ. کیوں؟ کہا حکم پیغمبر یہ ہے کہ آج سارے کے سارے لوگ نماز جماعت یہی ادا کریں گے اور پیغمبر کے ساتھ ادا کریں گے. وہ رکا، اس نے سوچا کہ آخر جماعت ہی ادا کرنی ہے تو اب تک پڑھتے چلے آئے ہیں، تو آخر ایسی کون سی جماعت ہے جو گزر گئے ہیں، جو آگے سفر سے منزل سے آگے نکل کے ان کو بلا کر کے ہم کو نماز پڑھائی جا رہی. بس یہ سے چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں، واقعہ بعد میں پڑھوں گا. کیا کہا؟ اعلان پروردگار یہ ہے رسالت کے زبانی کہ جہاں ہو رکو نہیں، واپس آؤ. آج سارے کے سارے لوگ جماعت سے نماز ادا کریں گے. غدیری مزاج یہ ہے، غدیری مزاج اور اعلان رسالت یہ ہے، واپس آؤ اور نماز پڑھو. نمازی نہ پڑھو، جماعت سے پڑھو. اگر غدیری ہو تو نماز کے منکر نہ بنو، اگر غدیری ہو تو نماز کے منکر نہ بنو، اور اگر غدیری ہو تو جماعت کے قائل ہو. نہیں، میں تو فرادہ پڑھ لیتا ہوں. راوی کہتا ہے کہ ابھی رکے ہی تھے کہ وہ عبداللہ ابن بزاز کہتا ہے کہ آخر اب کون سا وقت آ گیا ہے، منزل سے، گھر سے میں اتنی دور ہے اور ہم کو دوبارہ واپس بلا رہے. لیکن بہرحال حکم رسالت کے بنا پر میں نے سواری کا رخ کو موڑا، اور جہاں سے میں نے سوچا ابھی تو غدیر سے گزرے ہیں، ابھی تو غدیر سے گزرے ہیں. کچھ تاریخ نے لکھا، عربی میں ساعت کا لفظ ہے، کچھ پہر تو نہیں کہہ سکتے، کچھ گھنٹے ہوں یا کچھ لمحات ہوں، گزرے ہیں اور پھر واپس آنے کی کیا ضرورت ہے. اصل میں پیغام رسالت و الہی یہ ہے، غدیر گزرنے کی جگہ نہیں ہے، پلٹ کے آنے کی جگہ ہے. غدیر گزرگاہ نہیں ہے، منزل ہے. میں رب لفظ آپ کے ثبوت کر رہا ہوں. غدیر گزرگاہ نہیں ہے، منزل ہے. جو گزر جاتے ہیں وہ غالی یا مقصر ہیں، جو رک جاتے ہیں وہ ولا علی کے تاجدار ہیں.
آخر اتنی جلدی ہی کیا؟ خیر بہرحال بدل ناخواستہ ہی سے یہ میری لفظیں راوی نے نہیں کہا. واپس آئے اور واپس آنے کے بعد کہتے کہ جب ہم جیسے تیسے میں نے اپنے آپ کو ہانپتے کانپتے پہنچایا تو جماعت کی ظہر کی شاید پہلی نہیں بلکہ آخری رکعت میں ہم پہنچے. لیکن جہاں تک نظر جا رہی تھی صرف مرد و زن ہی دکھائی دے رہے تھے چاروں طرف. ایک تاتا بدا ہوا تھا، جماعت سب کے سب اس میں شریک تھے. میں گیا، میں نے آخری رکعت میں شریک ہوا. میں نے نماز جب مکمل کی تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر ایک بلندی کی جانب گئے جہاں کچھ یہاں وہاں درخت تھے. اس بلندی پہ گئے، جو راوی کے لفظ ہیں وہ روایت اپنی جگہ ہے، کجاوے کے ممبر سے نے لکھا کہ ایک بلندی پہ گئے، کچھ درخت کے سائے، مگر آفتاب تھا، سورج تھا کہ آگ برسانے نہیں اگلنے پر اتاولا ہو رہا تھا. زمین دہک رہی تھی. اور تاریخ نے اتنا بھی لکھا ہے کہ غدیر کی زمین اس وقت اتنی دہک رہی تھی کہ اگر کوئی دانہ گر جاتا تو بھون جاتا. ولایت ایسے نہیں ملتی، آگ کا دریا پار کرنا پڑتا ہے. ولایت علی ایسے ہاتھ نہیں آتے، آگ کا دریا پار کرنا پڑتا. کہ میں نے دیکھا کہ اس کی صورت میں کہتا کہ یہ سورج تھا کہ آگ اگلنے اور برسانے پر تلا ہوا تھا. پھر عبداللہ ابن بزاز کہتے ہیں کہ یہ راوی کہتا ہے، میں نام بعد میں بھی خدمت میں پیش کروں گا. راوی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن بزاز کو دیکھا کہ وہ تیز قدموں چلتے ہوئے اپنے خرجین سے کپڑے کی وہ تھان نکالی جو مکے بیچنے کے لیے بھی سفر حج میں مستحبات میں سے اور فوائد حج میں سے بھی یہی ہے کہ تجارت کا آیت الہیہ آپ کے سامنے. تو وہ کچھ کپڑا تھان کا بچ گیا تھا، اس تھان کو اٹھایا، نکالا اور چند اصحاب رسول کی مدد سے اس تھان کو کھولا اور درختوں کی شاخوں سے یہاں وہاں باندھ دیا تاکہ پیغمبر پر سایہ ہو جائے. اس کے بعد پیغمبر نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد کہا کہ میرا بھی مولا اللہ ہے اور آپ سب کا بھی مولا ہے. راوی کہتا عبداللہ ابن بزاز نے کہا کہ یہ آخر پیغمبر یہ کون سی نئی بات بتا رہے ہیں، جو اس کا انکار کرے اس پر لعنت، کہ اللہ ہم سب کا مولا ہے اور پیغمبر کا بھی مولا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ جملہ میں مکمل نہیں کر پایا تھا عبداللہ ابن بزاز کے پیغمبر نے اگلا جملہ خلق کیا، فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا. اللہ میرا بھی مولا، تم سب کا بھی مولا. پیغمبر نے ایک سانس لی، بلکہ ان کے فکروں کو ایک سانس لینے کا موقع دیا. بات ختم نہیں ہوئی ہے. اللہ میرا مولا ہے، تم سب کا بھی مولا. اور یاد رکھو اب کے بعد سے، اس لمحے کے بعد سے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو میں نے اپنے بغل والے سے پلٹ کے کہا کہ اچھا تو اسی لیے بلایا تھا، اچھا تو یہ اسی لیے بلایا گیا تھا کہ اتنی سی بات کو پہنچانے کے لیے. اب یہاں سے زید ابن ارقم جنہوں نے روایت نقل کی وہ کہتے ہیں کہ اس جملے کو کہنے کے بعد پھر پیغمبر نے پھر ایک سانس لی اور سانس لینے کے بعد کہا، 3 بار جملے کو دہرایا. روایتوں نے لکھا ہے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں خدا کی، تمہیں خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. لیکن جو اس پورے واقعے کی جو جان ہے، میں غدیر پڑھوں گا، اس واقعے کی جو جان ہے وہ عبداللہ وہ ارقم ابن زید کہتے تھے، ارقم کہتے ہیں کہ اس کو کہنے کے بعد میں نے پیغمبر کی آنکھوں میں ایک ایسا اضطراب دیکھا. میں بالکل روایت کی لفظ میں خدمت پیش کر رہا ہوں. وہ محمد جس نے شیب ابو طالب کی زحمت و شکنجوں کو برداشت کیا تھا، کفار کے مظالم کو برداشت کیا تھا اور یہودیوں کی تمام عیاریوں مکاریوں کو برداشت کیا تھا، وہ جس کی آنکھوں میں کبھی میں نے خوف و اضطراب نہیں دیکھا تھا. لیکن میں اتنے برس ہو گئے، 23 سال کے بعد انہوں نے روایت کو نقل کیا، 23 سال ہو گئے لیکن ابھی بھی وہ منظر نہیں بھولتا جو پیغمبر کی آنکھوں میں اضطراب تھا. وہ جو کفار سے نہ ڈرا، وہ جو یہودیوں سے نہ ڈرا، وہ جو مشرکین سے نہ ڈرا، جو شیب ابو طالب کی تمام تر زحمت و شکنجوں پریشانیوں کو برداشت کرتا رہا، کبھی چشمے پیغمبر میں اضطراب کے کوئی ڈورے دکھائی نہ دیے. وہ ڈرا بھی تو اپنے پروانوں سے، وہ ڈرا بھی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو افسانہ لگ جائے، ممکن لائیو جاری بہت سارے لوگ دیکھیں، یہ افسانہ نہیں، اسی آیت کے میں نے اسی لیے تلاوت کی ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اے میرے حبیب آپ گھبرائیے نہیں، آج کے بعد سے یہ جو صاحبان کفر ہیں، میں بہت ان کے لیے ایک عزت کا لفظ استعمال نہیں بلکہ ایک تنزیہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ جو کفر کے ہمدمدہ ہیں نا، اب یہ لوگ آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. لہٰذا وہ اضطراب جو آپ کی آنکھوں میں ہے، وہ خوف جو آپ کی آنکھوں میں، فلا تخشوہم واخشونی،
اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈرتے رہیے گا۔ اے میرے پروردگار تو خالق مزاج ہے، فطرت ہے، سرشت ہے، ذرات کا خالق ہے۔ یہ سارے اصحاب ہیں، اجلہم ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور ان کے سر چہرے نہیں بلکہ سر پہ بھی اتنی پروکسی ساری صاف ہو گئی، ابھی تقصیر کر کے آئے ہیں، کوئی حلق کر کے آ رہا ہے، سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو گئے ہیں۔ آخر یہاں پر کون سے ایسے لوگ جن سے پیغمبر ڈر رہا ہے؟ کہا تم چہرے دیکھ رہے ہو، میں دل پڑھ رہا ہوں۔ تم چہرے دیکھ رہے ہو، میں ان کے دل پڑھ رہا ہوں۔ یہ زبان سے تو کہتے ہیں قالو بلا قالو بلا، لیکن دل ان کے کہتے ہیں آئی بلا آئی بلا آئی بلا۔ رحمت الہی یہی ایک آئی بلا کے لیے۔ بارش کے قطرات جب زمین پر گرتے ہیں تو وہ زمین جو ہموار ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، جن کے مسکن اور پناہ گاہ اور جن کے گھر امن میں ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، وہی بارش کے قطرات ان کے لیے رحمت ہیں۔ جہاں نشیب ہوتا ہے، جہاں ڈھلان ہوتا ہے، جہاں گڈھے ہوتے ہیں، ان کے لیے سیلاب اور آفت و بلا بن جاتی ہے۔ ولایت صاحبان ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں محبت آل محمد کی پناہ گاہ موجود ہے۔ سیلاب ہے ان کے لیے جن کے پاس ثقیفہ کی جھوپڑی پائی جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے آپ سے زیادہ وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہوں گے وہ لوگ سبحان اللہ کہیں گے، آپ لوگ صلوات بھیج دیجئے۔ علماء کرام کسی لیے کہ سبحان اللہ کہتے سمجھے اس کو عطیہ العظمیٰ کی سند دیتی ہے۔ استاد محسن خراتی صاحب فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کا سارا اجتہاد یہ اس بات میں ہوتا ہے کہ اگر گریہ مسائل پڑھا جاتا تو یوں کر لیتے ہیں، اور کوئی بڑا جملہ اچھا لگ گیا تو گوشہ لب سے مسکرا دیتے، اس کو ایسا کونے میں ڈال دیتے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بولیے جب کوئی تعریف نہیں ملتی تو پوچھے دل سے کیسا پسینہ گرتا ہے۔ اے میرے حبیب آپ ان سے ڈریے گا نہیں۔ جو لوگ کفر والے ہیں نا، جن کے دلوں میں کفر نے جنم لے لیا، انڈے اور بچے دے دیے، جن کے دل میں کفر نے اپنے بسیرا اور گھروندا بنا لیا، اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، صرف آپ خشیت الہی دل میں رکھیے گا، ہم انہیں دیکھ لیں گے۔ اور ہم کبھی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے، ہم تو میدانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، کوئی بات دن میں نہیں، راز کو رات میں رکھتے ہیں لیکن دن میں برملا کر دیتے ہیں۔ اگر رات میں بھی آپ کا سفر ہوتا ہے تو صبح میں علی کی ملاقات سے اسے برملا کر دیتے ہیں۔ رات کا سفر آپ کا ہوتا ہے، مخبری کوئی اور کرتا ہے۔ سفر تو آپ کا ہوتا ہے، مخبری کو اور، لیکن ہم برملا کہنے کی کیا کروں؟ میرے پاس وقت اذان سے بہت قریب ہو رہے ہیں، میں برملا کہنے کا اور گفتگو کا عادی ہوں، اس لیے دنیا میں نہیں، دنیا اور عہد اور حیات اسلام میں دو ہی عصر ہیں۔ عہد اسلام کی حیات میں دو ہی عصر ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دو ہی حیات اسلام میں دو ہی عصر ہیں، اور ان دونوں عصر پر اسلام، انہی دونوں شانوں پر اسلام سہارا کیے کھڑا ہوا ہے۔ ایک عصر ہے باپ کے نام سے اور ایک عصر ہے بیٹے کے نام سے۔ ایک دو ہی عصر ہیں جن کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے اسلام پوری قوت و طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ایک عصر ہے باپ کے نام سے، ایک عصر ہے بیٹے کے نام سے۔ بس ایک عصر میں اسلام پھیلا ہے، ایک عصر پہ اسلام بچا ہے۔ ایک اسلام پہ اسلام پھیلا ہے، ایک عصر پہ ایک اسلام پہ بچا ہے۔ بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں، چاہے بچائیں یا پھیلائیں، ہم کبھی اندھیرے کی گفتگو نہیں کرتے۔ غدیر کے عصر سے لے کر کے کربلا کے عصر تک یہ دونوں میدان ایسے ہیں، شام میں شام ہو گئی ہے، غدیر پہ کبھی اندھیرا نہیں ہوا ہے۔ شام میں شام ہو گئی ہے، غدیر اور کبھی کربلا پر اندھیرا نہیں ہوا ہے۔ ہم نے بتایا ہے، ان سے خوف کھانے کی ضرورت، ہم سے ڈرتے رہیے کہ میں سمیٹ تو بس ایک واقعے پر آپ کی زحمت تمام صلوات بھیجے محمد والے میں اس کا جغرافیہ پڑھتا، جغرافیہ غدیر کہتے ہیں کسی تالاب کو، کسی نشیب کو، اور یہ ہے کہ وہ بھی عرب میں تالاب، اور پھر عرب میں تالاب پہلا سوال، دوسرا یہ کہ عرب کے صحرا میں تالاب، عرب میں تالاب، پھر عرب کے صحرا میں تالاب، آخر ایسی جگہ پہ جہاں بارش کا کوئی قطرہ گرے تو اپنا وجود کھو دیتا ہے، وہاں پر صحرا اور صحرا میں تالاب کا کیا پایا جاتا ہے؟ یہ اشارہ اس بات کا ہے، جو اس تالاب پر آ کر کے رک جائے گا، ساقیہ کوثر کے ہاتھوں سے جام اسی کو ملے گا۔ ولایت جو اس تالاب پہ آ کر کے رک جائے گا، ساقیہ کوثر کے ہاتھوں جام اسی کو ملے گا۔ غدیر خشکی کا مزاج نہیں ہے، جہاں سے تری ملے،
جہاں سے کوثر کی نمی ملے اس مرکز کا نام غدیر ہے. اس گودال کو، اس تالاب کو، اس کی اس پوزیشن کو اختیار کرنے کا الہی نظام کیا تھا. جب صحرا ہے، اچھا آپ یہ بتائیے، جب بھی کہیں اعلان ہوتا ہے، کوئی پروگرام کیا جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے فلیٹ جگہ استعمال کی جائے، مسطح اور برابر ہونا چاہیے تاکہ ایوری ون سی ایوری ون، سب کو دیکھ سکے، سب کو دیکھ سکیں اور کون ہے، کیا ہے اور کیسے ہے. اس ڈیپ جگہ کے انتخاب کی وجہ کہ آپ لوگ تو علماء ہیں، میں تو آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جنہوں نے غدیر سنا ہے، دیکھا نہیں. میں دکھا رہا ہوں غدیر. اس ڈیپ کے انتخاب کی وجہ کیا تھی؟ اگر فلیٹ ہوتا، مسطح ہوتا پورے، اور بہرحال صحرا تھا، کہیں بھی روک دیتے اور روکنے کے بعد کسی پہاڑ پہ چلے جاتے. کہا پہاڑ پہ وہ جاتے ہیں جن کا مزاج احد سے ملتا ہے. ہم کسی پہاڑی کا انتخاب نہیں کرتے. اگر ہم ذرے پہ قدم رکھ دیتے ہیں تو ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں. اچھا، اس کا انتخاب کیا کہ اس ڈیپ کا، اس کی وجہ یہ تھی کہ گودال کو اور اس تالاب کو بنانے کی جغرافیائی وجہ یہ تھی کہ اگر مسطح ہوتی ہے زمین تو آپ کتنی بھی بلندی پہ پہنچ جائیں تو ایک آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن جو پیچھے آگے والے کو نہیں دیکھ سکتا. اور سب لوگ کی ایکویلٹی نہیں ہو سکتی، برابری نہیں ہو سکتی. جتنی صفیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، امام سے اتصال دور ہوتا چلا جاتا ہے. جتنی صفیں جماعت کی بھی دور ہوتی چلی جاتی ہے نا، امامت کا اتصال دور ہوتا چلا جاتا ہے. پہلی صف والا امام کو دیکھتا ہے، دوسری صف والا امام کو دیکھتا ہے، تیسری صف والا صف کو، چوتھی صف والا صف کو، آخر والا پہلے والے کو دیکھ پاتا ہے، امام کو نہیں دیکھ پاتا. صفوں کو دوری امام جماعت سے دوری کر دیتی ہے. ڈیپ کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب مسطح اور فلیٹ جگہ پہ کوئی کھڑا ہوگا تو سب لوگ ایک ساتھ اور برابری سے نہیں دیکھ سکتے. ڈیپ کی وجہ یہ تھی. اسٹیڈیم آپ نے دیکھا ہے، اسٹیڈیم آپ نے دیکھا، اسٹیڈیم کے بیچ اور سینٹر پر جو کوئی بھی کھڑا ہوگا اس کی کیفیت ہوتی چوطرفہ، جو چاہے جہاں سے بھی بیٹھا ہو برابر کا بھی دیکھتا ہے. اللہ نے ایسی جگہ کے بھی انتخاب کیا کہ جہاں سے بھی دیکھو علی برابر دکھائی دے. جس زاویے سے دیکھو علی برابر دکھائی دے. جن کے چہرے بدلتے، رخ اور تصویریں بدل جاتی ہیں، وہ خلافتی گڈے ہوتے ہیں. جس میں بھی دیکھو ایک شکل میں دکھائی دے، وہاں ولایت و امامت ہوتی ہے. اس ڈیپ کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ گودال میں ایسی جگہ چوطرفہ پورا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہجوم، اور ایک میں صلی اللہ اور ایک میں علیہ السلام. اس پورے چوطرفہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہجوم، ان دونوں کے درمیان ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، ان کے درمیان ہوا، اس کا انتخاب کیا. اب یہ ہوا، کہا یہ جاتا ہے، کہا یہ نہیں جاتا، تاریخ نے لکھا ہے کہ اب کیا جائے کہ بہرحال بلندی کی تو ضرورت ہے. ذکر علی کا تقاضا یہ ہے کہ نہ پست جگہ پر ہوتی ہے، نہ پست فکروں کے لیے ہوتی ہے. ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے. میسا میسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے. ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، میسا میسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے. اب یہ ڈیپ میں ہے تو کبھی بھی ہم نہ پستی کی بات کرتے ہیں، نہ پست لوگوں کی بات کرتے ہیں، نہ پست فکروں سے بات کرتے ہیں. ضرورت ہے بلند کی. وہ تھا جس کا پیغام اتنی بلندی پہ بلا کے دیا گیا تھا، یاد ہے آپ کے مقدمہ یاد ہے؟ وہ پیغام جس کو اتنی بلندی پہ بلا کر کے دیا تھا کہیں پست فکری کی نظر نہ ہو جائے. اب وہ کجاؤں کا ممبر بنایا گیا نہیں، ان سارے بھاگنے والوں کی مہار اور اسفار اپنے ہاتھ میں رکھ لی تھی. اب وہ بیماری کو اور فصل کے کٹنے کو اور سردی گرمی کی بات نہ کرے سارے. اچھا، لیکن یہ کہ اگر وہاں کہا جاتا ہے کم سے کم 40,000، پھر اکثریت 80,000 کی، اور فوق اکثریت جو ہے 1,00,000-1.25 کی بتائی جاتی ہے. اگر آپ بتائیے کہ اگر پیغمبر نے 40,000 کے کجاوے کو جمع کر لیا تو آسمان کے تارے پیغمبر توڑ سکتا تھا. اگر 40,000 کجاؤں کو جمع کر دیا جائے تو یہ تو کہا جاتا ہے کجاؤں کا ممبر بنایا گیا، کجاؤں میں تحلیلی گفتگو کرنے کا عادی ہوں. اگر سارے مجمع کا بلائے کہ بھائی سب کو روکنا ہے تو اگر کم سے کم 40 مانا جائے تو پیغمبر تو ہاتھ بڑھا کے تاروں کو چھو سکتے تھے. اس کو چھونے کی ضرورت کیا ہے جو جھولے میں لیٹ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہو. یہ اور بات ہے. اب اس کے بیان سے بہت سارے لوگوں کو دن میں تارے دکھائی دیں گے. اب اس کے بیان سے بہت سارے لوگوں کو تپتے صحرا میں دن میں تارے دکھائی دیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا نہیں بنایا ہے. وہ جو ٹراؤٹ والے تھے نا، وہ فراری کے موبائل کار نہ ہو جائے دبئی والی،
शायद उसी नाम पे बनाई गई है। वो जो डाउटफुल थे उन्हीं लोग को रखा गया है कि ये किसी भी जहरी या कल्बी बीमारी का बहाना बना करके ये मैदान से निकल ना जाए। बड़ा हुनर है मैदान से निकलने का इन्हें, बड़ा हुनर है। उन लोगों को बना के जावे मिंबर पे गए, रसूल अल्लाह कह दीजिए जा करके किसी इतना, अगर अच्छा मजे की बात है बुलंदी ही चाहिए है ना, तो कजावे का मिंबर क्यों? अगर ऊंचाई चाहिए तो किसी भी ऊंट पे पैगंबर जाके तशरीफ फरमा हो जाते, वहीं से गुफ्तगू कर लेते। कहा शेरे इलाही का ऐलाने विलायत है, ऊंट और ऊँटनी वालों से मेरा कोई राबिता नहीं है। तुम्हारी समात को सलाम। शेरे इलाही की विलायत का ऐलान है, ऊंट की बिलबिलाहट की मिजाज का नहीं है। और अगर एक चढ़ गया होता, पैगंबर चला गया होता, तो सुन्नत को कायम करके उसी को सुन्नत रसूल बना दिया गया होता। गए उसके बाद पैगंबर ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद हमद इलाही के बाद तमाम तर इबादतों को, पैगामात, फरमुदात, फरमाइशात इलाहिया का इनसे इकरार लिया जो कह के भूल जाने वाले थे। उसके बाद कालू बला, सब ने कहा कि हाँ, फिर कहा कि आई बला। और तारीख ने लिखा, रावी ये कहता है, ज़ैद रावी है इस बात के कि पैगंबर जहां थे वहां पर एक ऊंट खड़ा हुआ था। उस पैगंबर के पास खड़े हुए उस रावी के पास जो ऊंट को, ऊँटनी के पैगंबर को पकड़े हुए था, उसके असफार को, उसके महार को, उसकी जो जुगाली कर तो जो फरमाइएगा, जो जुगाली कर रही थी वो ऊँटनी या ऊंट, उसका जो कफ था वहां गिर रहा था, जो झाग था वहां गिर रहा था। और उसके बाद पैगंबर, अल्लाह अकबर, क्या पैगंबर अच्छा एहतमाम, ये अगर यहाँ माइक ना हो, और माशाल्लाह अखिल भाई ने जो एहतमाम किया है और जो मोहतमीमीन है यहाँ से वहां तक, अगर वो बाद वाले हो तो वहां से सिर्फ मेरा चेहरा और इशारा दिखाई देगा, आवाज नहीं पहुंचेगी। तो क्या करें, किसी वसीले की जरूरत होती है, और अगर माइक है तो वहां तक पहुंच जाए, और अगर माइक में इसको वैल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। जो 1.25 लाख या कम से कम 40,000 के मजमे में पैगंबर बोल रहा था, जो 40,000 के मजमे में पैगंबर बोल रहा था, वहां एक से एक ऊंचा सुनने वाले थे। उर्दू बोलूंगा बरसिर भाई, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। वहां से ऐसा ऊंचा सुनने वाले थे। अच्छा, इनके कानों को मैं ऐसा सलाम भेजता हूं, जब ये सुनने पे आते हैं, जब ये सुनने पे आते हैं, तो अगर पैगंबर चचा के कान में बोलता है तो ये सुन लेते हैं। जब ये सुनने पे आते हैं तो पैगंबर कान में बोले तो ये सुन लेते हैं, और जब ये ना सुनने पे आते हैं, मजमे आम में बोले तो कहते कि मैंने क्या कहा, मैंने सुना ही नहीं है। क्या करो इन कानों के कानों को। पैगंबर बोल रहे तो पैगंबर ने एहतमाम क्या किया, कुछ कुछ फासले पर पैगंबर ने अफराद को रखा था। जैसे पैगंबर कहते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये पहला रावी कहता था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और दूसरा बिस्मिल्लाह रहमान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ताकि एक वक्त में ये बिस्मिल्लाह सारे लोगों तक पहुंच जाए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दूसरे जुमले को दोहराते 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 वहां तक पहुंचता था। कोई ये ना कहे कि लब देखे थे कलमा नहीं सुना था। सिर्फ अब उलमा है इकराम आपके पहुंचो, सारे उलमा ने फरीकैन ने लिखा कि ये मुतवातिर है हदीस। ये सिर्फ मुतवातिर लफ्जी नहीं है, तवातुर बयान भी पाया जाता है। सिर्फ ये मुतवातिर लफ्जी नहीं है, तवातुर बयान ये है कि अभी एक से लेके और ये लाइव हो रहा है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां तक पहुंचे। बस मैं समझो कि क्या करूं, इससे ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास। ये सारे लोगों तक बात पहुंचकर तो जब इकरार करा लिया, इकरार करके बस आखिरी बात बैत, इकरार विलायत का। अब उसमें जो जितना ज्यादा दौड़ने में आगे रहा होगा वो जल्दी पहुंचा, जो दौड़ने के मिजाज वाले थे उतनी जल्दी से पहुंचे कि भैया स्टैंप लगे एयरपोर्ट से बाहर जाए। सफर तो आपने किया है ना कि जल्दी से स्टैंप लगे ताकि हम यहां से आजाद होकर के बाहर जाए। उन्होंने जाके जल्दी से अपने इजहार का स्टैंप लगवाया। उसके बाद लेकिन अली हैं मोमिनीन और मोमिनात सबके मौला। अगर ये लोग कह के चले गए और इन्होंने इकरार कर लिया, लेकिन ये रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना जो है और अगर इन्होंने माना है किसी में, तब उलमा इकराम बाहर आकर के सब आपको हुजूर सरकार और आपके आदाब व बलाएं लेते हैं। घर में पहुंचते हैं तो आलू जहां से उठाया आप ही रखिएगा, छीलिएगा आप ही, चावल आप ही, दम होते बंद करिएगा, और अगर ज्यादा फरमा बरदार है तो सुफरा भी आप ही लगाते होंगे। है किसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में दम कि अगर ये ना कह दे तो ये मान ले पैगंबर का तमाम और इंतजाम इलाही है कि इन्होंने हाथ पे हाथ रखा है और
بیعت ہونی ان کا اقرار انہیں بھی کرنا ہے. اسلام اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات بھی پہنچ جائے اور احترام شریعت بھی رہ جائے. اب ہاتھ پہ ہاتھ ملے گا, تاریخ میں سب نے لکھا. یہ سارے نادان ذاکرین چھوٹے چھوٹے جو بھی کلپ چل رہے سب یہ پڑھتے ہیں, لیکن یہ کہ پیغمبر نے ایک تشت منگایا, تشت میں پانی رکھایا, امیر کائنات اس میں ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کے اٹھا لیتے, پھر جو بھی خاتون آتی ہے وہ ہاتھ رکھتی. اتنا ہی صرف نہیں ہے, اللہ رے احتیاط و محتاط و مزاج پیغمبر نے اس پانی میں زعفران کو گھلوایا. یہ رٹے ہوئے ذاکرین کو نہیں پتا جن کی ان کی کلپ اور سیڈیاں سن کر کے پڑھتے ہیں. اللہ رے مزاج و احتیاط پیغمبر, آپ نے اس پانی میں زعفران کو گھلوایا اور اس کے بعد کہا کہ جب اس کا رنگ بدل جائے تو اس میں علی ہاتھ ڈالیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ خوشی پر تو مہندی لگائی جاتی ہے, نوشاہ قدیر ہے علی, خوشی پر تو مہندی لگائی جاتی ہے, لیکن جس ہاتھ پہ کوئی رنگ چڑھ جائے وہ عام مردوں کا ہاتھ ہے. جس ید اللہ پر اللہ کے علاوہ کوئی رنگ نہ چاہے وہ علی کا ہاتھ ہے. رکھا زعفرانی پانی میں علی ہاتھ رکھتے ہیں. اللہ رے احتیاط شریعت الہی و محمدی کے پانی میں بھی ہاتھ کا عکس نہ جھلکنے پائے. اللہ رے احتیاط مزاج شریعت الہی و محمدی, پانی رنگین ہو, گندیدہ اور بدبودار ہو, گدلا بھی نہ ہو, زعفرانی رنگ ہو کہ ہاتھ میں اس پانی میں ہاتھ کا عکس بھی نہ آنے پائے. پانی پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, بیعت ہو جاتی. اگر مزاج ولایت شناس ہو کوئی تو اگر صرف ارادے سے پانی پہ ہاتھ رکھ دے تو علی کی بیعت ہو جاتی ہے. اور اگر مزاج شناس نہیں ہے, منافقت میں اگر گہرا اور ڈوبا ہوا بھی ہے, ہپوکریسی کا اگر بہت بڑا سردار ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ بھی دیتا ہے تو ولایت اور بیعت نہیں ہوتی ہے. اب یہ سارے لوگ لوٹے اور جانے کی بات کریے میں شہروں میں دیہاتوں میں سارے لوگ جو روٹین کے حساب سے جنہیں پہنچ جانا چاہیے تھا 18 کو 19 کو, 3 دن کے بعد جب پہنچیں گے تو گاؤں اور گلی میں اب تو ابھی بھی گاؤں میں ہم لوگ جب جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں بستی کے لوگ منتظر ہوتے ہیں, اچھا آ گئے, بستی سے پہلے لینے جاتے, بستی تک چھوڑنے کے لیے آتے. یہ پورا کارواں جب یہ پہنچا ختم کیا واپس زیادہ پریشان نہ ہو. یہ پورا کارواں جو اپنے محلوں اور گھروں میں پہنچا ہے تو جیسا لہجہ جیسا رشتہ ویسے ہی پوچھے کہاں رہ گئے تھے, ارے کہاں مر گئے تھے, آنکھیں ہماری ترس گئی تھی, آنکھیں بتلا گئی تھی. دو لہجے تھے. جنہیں خوشی تھی وہ کہتے تھے کیا کریں, مولا کو علی کو ولایت کا اعلان کر کے رسول علی کو مولا بنا رہے تھے, خوشیاں بڑھ رہی تھی. جنہیں برداشت نہیں تھا دانت پیس کے کہتے تھے, آنا چاہتے تھے, علی کو مولا بنا رہے تھے. ارادہ جو بھی ہو, کوچے گلی گلی, کریا شہر صرف علی کی آواز پہنچ رہی تھی. الہی بقضارا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستضعفیہ وبعدد علمک معدد. چونکہ مجھے حکم ہوا تھا کہ نہج بلاغہ سے بھی متعلق بات کرے, لیکن کیا کرے قدیر ہی کم رہی, بلاغہ تک نوبت ہی نہیں آئی. لیکن قبلہ علوی صاحب اور دیگر جو ان کے سارے ہمکار لوگ ہیں, اللہ ان کو اس نہج بلاغہ کے سائے میں پروان چڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اس نہج بلاغہ کے ایک حرف کو جلدوں میں تقسیم کرنے کی توفیق اور جذبہ عنایت فرمائے, شرح و توشیری کے ساتھ پیغام مولا پہنچانے کی. بہرحال آج کا دن فاتحے کا نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم کریں کہ ہماری خوشیاں ہی آل محمد کے لیے اور اس کا بھی ایک ایسا ثواب ہے جو کسی بھی مجلس سے کم نہیں ہے. لہذا ثواب کو ہم ایصال کریں گے اور پہنچائیں گے مولانا مقبول حسین علوی صاحب کے والدین کو, اور جتنے محبان آل محمد اور شہید راہ ولایت ہیں وہ سب کی روح کو ایصال فرما دیں.